بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ سب اللہ کا کرم ہے، سب خیر سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، صحت ہے۔ آج کل جو ہر طرف وائرس کو پھیلا ہوا ہے، بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے 27 تک لاسٹ ٹائم کر لیا تھا، اور آیا 27 بھی 26 بھی، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ آیا ان دا سینس کہ جو ہمیں بس یہ بات یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ ہم بولتے وقت ہم کہہ دیتے ہیں نا، لیکن اس پہ یقین کتنا ہے ہمارا، یہ بس مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ہم کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے۔ تو یہ ہمیں تقویت اس سے کیا ملتی ہے؟ جب ہم اس پہ پورا بلیف کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر ہمیں چیزوں پہ ہم پریشان ہونا کم ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اور اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو بس صرف یہ اس وقت بتانا ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ میں اپنی کوشش پوری کروں گی، کسی بھی جو بھی سچویشن ہے کسی ایک کی، اور باقی میں اللہ پہ چھوڑوں گی۔ میری عزت، ذلت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ نہ کوئی انسان میری عزت چھین سکتا ہے، نہ مجھے کوئی انسان عزت دے سکتا ہے، نہ مجھے کوئی انسان ذلت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لوگوں کے اوپر ہماری ڈیپینڈنسی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اگین کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا 27 میں کہ وہی ہے جو زندہ کو مردہ کر دیتا ہے، یا مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ لائک واٹ ایور is happening، جو کہ ہم زندگی میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں جیسے فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بہت برا ایکسیڈنٹ، گاڑی جو ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن انسان جو ہے اس میں سے زندہ صحیح سلامت بچ کے آ جاتا ہے۔ اور کبھی ایک ہلکا سا جھٹکا لگا ہے گاڑی کا، جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن آدمی کی یا عورت جو بھی اس کے اندر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سو یہ باتیں مطلب اس وقت بندہ یہ کہتا ہے اچھا یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، یہ اس طرح نہ کرتے، یہ اس طرح نہ کرتے، پھر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، جب کہتے ہیں نا میں یہ کر لیتا نا تو اس کا یہ نتیجہ نکل آتا۔ نو، آپ نے وہی کیا جتنی آپ کی استطاعت تھی، آپ نے اپنے حساب سے۔ آف کورس ہمیں بے وقوفوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی، ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ہم نے ڈیسیجنز لینے ہیں سوچ سمجھ کے۔ یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ ہے ہی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو پھر مجھے تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میں جو دل چاہ رہا ہے کرتی چلی جاؤں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ آپ نے پورا اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے، لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، اپنی طرف سے بیسٹ ڈیسیجن جو ہو سکتی ہے وہ لینی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کو پھر اس پہ سکون رہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ ٹھیک، تب آیہ نمبر 28 سے کرتے ہیں، لا نہیں یتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دونی سوائے المؤمنین مومنوں کے۔ ٹھیک، نہ بنائیں، مومن جو ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، یعنی اپنا دوست جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی یعنی جو آپ کے بہت ہی قریبی دوست، who is always there، جو آپ کا مطلب آپ کا کوئی راز چھپا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی مشکل ہوگی تو وہ تو یہ مومن کو بنائیں، کافر کو نہ بنائیں۔ وہ مئی، اور جو کوئی یفعل کرے گا، ذالک ایسا، فلیسا تو نہیں ہے وہ، من اللہ اللہ سے، فی شیئن کسی چیز میں، الا مگر، ان یہ کہ، تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقاتن بچنا، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَىٰ اور طرف اللہ کے، المصیر تمہیں مطلب المصیر پلٹنا ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ اب جو جتنے بھی ڈس بلیورز ہیں، جو کافر ہیں، جو مسلمان نہیں، ان سے اب آپ دشمنیاں ہم پیدا کر لیں اور ان سے بات نہیں کرنی، ان سے دوستی نہیں کرنی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنی دوستی کی ایک لمٹ کو پہچاننا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک، اور یہ وقتاً فوقتاً یہ پروف بھی ہو جاتا ہے، دس فیکٹ از آلویز دیئر۔ اور ایک اور چیز بھی مطلب آپ دیکھتے ہو، خود دیکھیں آپ،
اگر آپ کے ارد گرد آپ کا دوستوں کا سرکل ایسا ہے جو مسلمان نہیں ہے، پھر اٹ از 100% ایک گارنٹی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر اثر ہوگا اس کا. تو اپنے دوست، وہ دوست جن کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے، ان کا مسلمان ہونا، ان کا دین پہ چلنے والا ہونا، یہ میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے. اور جو کوئی بھی کرے گا اس طرح اللہ تعالیٰ سے، مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچے گا اگر آپ دوست بنا لیں گے، یا میں اور آپ بنا لیں دوست نان مسلم، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بچو اس چیز سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو آپ. اللہ تعالیٰ از ان کنٹرول، کہ اگر ان لوگوں کے پیچھے لگ کے تم نے کوئی غلط کام کر لیا تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوگا، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. قل کہہ دیجئے، ان اگر تخفو تم چھپاؤ، ما جو، فی میں، صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ جانتا ہے اسے اللہ اللہ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، واللہ اور اللہ علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے. تو کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے کہ اگر تم کچھ چھپاؤ اپنے سینوں میں، یعنی میں نے چھپا لی کوئی بات، یا میں نے کوئی چیز ظاہر کر دی، مطلب میں نے پک اینڈ چوز کیا کہ یہ مجھے لوگوں کو دکھانا ہے، یہ مجھے لوگوں کو نہیں دکھانا. ایک سیکنڈ ذرا دیجیے گا. تو جو چاہے ہم اس کو چھپائیں، چاہے ہم اس کو دکھائیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، لوگوں سے چھپانا از ناٹ اے پرابلم. میں اپنے بند کمرے میں کیا کر رہی ہوں، میں کسی کونے میں کیا کر رہی ہوں، میں وٹ ایور میرے دل میں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا جب تک میرے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکلیں گے. لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں کیا ہے. تو کیا میں اور آپ وہ مخلوق نہیں، ہم اس کی مخلوق میں سے شامل ہیں نا. جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک چونٹی بھی جو کر رہی ہے اس کو پتا ہے، تو جس کو ایک چونٹی کا کچھ بھی کرنا پتا ہے، تو کیا میرے اور آپ کے ایکشنز نہیں پتا ہوں گے؟ جو ہم سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں، ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہم غلط بات کرتے ہیں، کسی کے پیچھے پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کی تہ کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر بہت قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ از ان کنٹرول، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے. کوئی ابھی جس طرح ہم نے جب اینڈ میں یہ پڑھی ہے آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی کوالٹیز جو ہے وہ ہمیں پتہ چلی ہے نا. اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز دور نہیں ہے. تو یہ تمام کوالٹیز مجھے اور آپ کو اپنے دماغ میں رکھنی ہے. جب بھی میں کوئی بات کر رہی ہوں یا میں کوئی گمان کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو مجھے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے. یوما جس دن، تجدو پا لے گا، کلو ہر نفس نفس، ما جو عملت اس نے عمل کیا. تو وہ دن جس دن ہر انسان، ہر نفس، ہر ذی روح وہ پا لے گا جو کچھ اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، محضرن حاضر کیا ہوا، یعنی اپنے سامنے اس کو جو کچھ نیک کام کیے ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں گے. وما اور جو عملت اس نے عمل کیا، من سوء برائی میں سے، یعنی برائی اور اچھائی اس دنیا میں جو بھی عمل کیے ہوں گے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائیں گے. تودو وہ چاہے گا، لو کاش، انا بے شک، بینہا درمیان اس کے، و بینہو اور درمیان اس کی برائی کے، امدن فاصلہ ہوتا، بعیدن دور کا. یعنی اس دن جب انسان اپنی برائیوں کو اور اچھائیوں کو دیکھے گا، آف کورس اچھائیوں کو دیکھ کے تو خوشی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی غم نہیں ہے. لیکن جب برائیوں کا ایک پہاڑ دیکھے گا تو اس وقت کیا چاہے گا کہ اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان طویل دور کا ایک فاصلہ ہو جائے، مطلب دور کر دی جائیں وہ برائیاں اس سے. وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ رؤوف بہت شفیق ہے، بالعباد اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ جو ڈراتے ہیں ہمیں اپنی ذات سے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن میں بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ نہ چلنا.
سمود اور عاد اور فرعون کی قوم کے نقش قدم پہ مت چلنا. جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے نقش قدم پہ مت چلنا، کیونکہ اگر چلو گے تو جو ان کا انجام ہوا ہے یا جو ان کے ساتھ آخرت میں ہونے والا ہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ وہ ہمیں ڈرائیں؟ واٹ بینیفٹ، جو کہ آل ان آل ہے، جو ان کنٹرول ہے، سب کچھ ہے اس کا، ہمیں ڈرا کے اس کو کیا ملے گا؟ یہ ڈرانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے، کہ شاید اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ہی ہم وہ غلطیاں کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں جو ہم کرتے ہیں. مطلب یعنی میں اور آپ شاید انیشل سٹیجز پہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی کوئی چیز کرنے سے رک جائیں، وہ پھر لیٹر آن آہستہ آہستہ وہ خوف جو ہے وہ محبت میں بدل جاتا ہے. کبھی کبھی اپنے آپ کو کوئی بھی کام کرنے پہ جو فورس کرنا ہوتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے ہی کرنا ہوتا ہے. دیٹس اوکے. پھر اس کے بعد وہ ڈر جو ہے وہ آہستہ آہستہ خود ہی چینج ہو جاتا ہے. قل کہہ دیجئے، ان اگر کنتم ہو تم، تحبونا تم محبت کرتے، اللہ سے، فاتبعونی تو پیروی کرو میری. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یعنی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ کہ نہیں، پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ، وہ یغفر اور وہ بخش دے گا لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے. اور یہی وہی بات کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے انف ہے. کیسے پورا ہوگا یہ پارٹ؟ فاتبعونی تو پیروی کس طرح کریں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا؟ کیا قرآن میں A to Z سارا کچھ لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کے طور طریقوں کے بارے میں، ان کے رشتے، ان کے ایک دوست، ان کے مطلب جن کے ساتھ ان کا طریقہ کیا تھا یا ان کا رویہ کیا تھا؟ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے سیرہ کو، جب تک ہم نہیں جانیں گے حدیث کو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو حدیث اور قرآن دونوں ضرورت ہے ہماری. کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو پھر میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. مطلب میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، تو یہ تو مطلب ہمیں اس پہ ورک کرنا ہی کرنا ہے. تو جب ہم اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے لگیں گے، ان کی اتباع کرنے لگیں گے، ان کی سنت کو فالو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا اور وہ بخش دے گا ہمارے گناہ ہمارے لیے. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کیا؟ اگر دیکھا جائے تو ایک مطلب آپ مین پرپس، ہماری زندگی کا مین پرپس کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت میں ہم اپنے آپ کو دوزخ اور قبر کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اس کے علاوہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سمپل چیز، رسول اللہ کو فالو کرو اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے اور ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیں گے. قل کہہ دیجئے، یہ بھی اگین بہت امپورٹنٹ آیا، قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسولی رسولہ اور رسول کی، فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ تو بے شک اللہ لا يحب نہیں وہ محبت کرتا الکافرین کافروں سے. اطیع اللہ و رسول، اطیع اللہ و رسولی جگہ جگہ کافی جگہ آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کمپلیٹ نہیں ہے. مطلب آف کورس پرائیورٹی کیا ہے جی؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہے. اب وہی رب میرا کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی پیروی کرو، کیونکہ دین کو سکھایا رسول نے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگین ہم اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. قرآن اور سنت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، اگر ایک ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے. انا بے شک اللہ اصطفا چن لیا آدم کو، ونوحا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا, نوح علیہ السلام کی اولاد, پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, پھر عمران جو ہے ان کے بارے میں یہ کہ یہ جو جس فیملی سے حضرت مریم تھی, یہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے لیڈر کو بھی کہا جا سکتا ہے, حضرت موسیٰ جو اور حضرت ہارون جو تھے ان کے والد کا نام بھی شاید عمران تھا, واللہ عالم کے یہاں کیا, لیکن بیسیکلی وہی لینیج, وہی سائٹ, یہ پوری جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے چوز کیا, اللہ تعالیٰ نے چوز کیا. یہ جتنے نام یہاں لیے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس. اب بات وہی آتی ہے, آدم علیہ السلام کو تمام مذاہب والے مانتے ہیں, نوح علیہ السلام کو تمام مذاہب والے مانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذاہب والے مانتے ہیں, عمران کیونکہ یہ پوری وہی ساری نسلیں ان سے نکلی ہیں, جب سب ان کو مانتے ہیں اور یہ قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے, تو پھر بات وہی آتی ہے بیسیکلی کہ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی کیا وجہ, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب کو مانتے ہیں اور وہ اسی ایک دین کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جن کی تعلیم ان تمام پیغمبروں نے دی. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ جی آپ کہو کہ جی میں ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتا ہوں, میں رسول اللہ کو نہیں مانتا, جو کہ یہ جوز نے کیا, جو کہ کرسچنز نے کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس تھی کہ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی, چن لیا ان میں سے. ذریتم اولاد ہیں, بعضها بعض ان کے من بعد بات کی, واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے, علیم خوب جاننے والا. یعنی وہی بات, آدم علیہ السلام کی اولاد یہ سارے, پھر نوح علیہ السلام, اور نوح علیہ السلام کے بعد جو زمین پوری ختم ہو گئی تھی, جو کچھ لوگ جو صرف اس کشتی پہ بیٹھ کے آئے تھے ان سے پھر باقی آگے کی دنیا چلی تھی, تو اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو. پھر ان کی آگے اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام, پھر آگے اس طرح کرتے کرتے, اور پھر جب اینڈ جو پیغمبروں کا اینڈ آپ کہہ لو کس پہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو بعض جو ہے وہ بعض کی اولاد ہیں, اللہ تعالیٰ خوب اس بات کو جانتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے. جب قالت کہنے لگی, امرأت بیوی, عمران عمران کی, ربی اے میرے رب, انی بے شک میں. اب یہاں سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی کہ یہ جو عمران نام ہے یہ ان کی بیوی کون, اب یہ حضرت مریم کی والدہ. ربی اے میرے رب, انی بے شک میں, نظر کیا میں نے, لکا تیرے لیے, ماں جو فی میں بطنی میرے پیٹ میں ہے, یعنی جو میرے پیٹ میں وہ میں نے تیری نظر کیا, محررن آزاد, فتقبل پس تو قبول کر لے, منی مجھ سے, انکا بے شک تو, انتا تو ہی ہے, السمیع خوب سننے والا, العلیم خوب جاننے والا. یعنی حضرت مریم کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ جو کچھ بھی, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ حضرت مریم کی پیدائش کا کہ بیٹی ہے کہ بیٹا, she didn't know, مگر انہوں نے کیا کہا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں تیرے راستے میں, اس کا مطلب وہ تیری نظر کر کے میننگ کہ وہ تیری دین کے لیے کام کرے گی, یعنی تیری بندی بن کے رہے گی یا بندہ بن کے رہے گا, جو بھی whoever it is, because she didn't know کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے. ٹھیک, اور تو مجھ سے اس کو قبول کر لے. فلما پھر جب, ودعتھا جب اس نے جنم دیا اسے, ہا ابھی دیکھ رہے ہا لکھا ہوا ہے, ودعت ہو نہیں ہے, ہا کا مطلب فیمنن, ہا از فیمیل. سو ودعتھا جب اس نے جنم دیا اسے, قالت کہنے لگی, ربی اے میرے رب, انی بے شک میں, ودعتھا جنم دیا ہے میں نے اسے, انسا ہی نہیں لڑکی, یعنی کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا, یعنی اے رب, کیونکہ دماغ میں مطلب ڈیفینیٹلی یہ ابھی بھی جس طرح ہے کہ مطلب ایک لڑکا جو ہے مطلب وہ جو کام کر سکتا ہے یا دین کی راہ میں, یا جو مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بنایا نا عورت کو اور مرد کو, تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے بیٹی جن دی, مطلب یہ تو بیٹی ہے, مطلب اب اس کو میں کیسے دوں گی اللہ کی خدمت میں. واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے, بما اسے جو ودعت اس نے جنم دیا, یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بھی پتا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی راہ میں دوں گی, اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ بیٹی ہونے والی ہے. ولیسا اور نہیں ہے, الذکر لڑکا, کل انسا لڑکی کی طرح. یہ خود قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک طرح نہیں ہے. یہ بات بیسیکلی یہ کس کے سمجھنے کی ہے کہ جو ہمارے یہاں اس میں برابری کے چکر میں جو ہم لوگ برابری کے چکر میں یہ چیز بھول جاتے ہیں نا کہ بنانے والا اللہ ہے, اس کو پتا ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ عورت اور مرد میں فرق ہے, تو یہ برابری جو بات ہو رہی ہے رائٹس کی بات ہو سکتی ہے, فزیکلی they can never be the same. تو جو کام مرد کرتے ہیں وہ عورت پوری زندگی, بعض عورتیں, not everyone,
پوری زندگی اس کوشش میں لگی رہتی کہ جی میں بھی بالکل وہی سب کچھ کر سکتی ہوں. نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس طرح. یعنی یہ وہی بات ہے کہ مطلب ایک انسان کے اندر کسی چیز کی کیپیسٹی نہ ہو اور وہ بضد ہو کہ نہیں میں تو وہی کروں گا, یہ نہیں پاسبل, اٹس ناٹ پاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے آپ کو جتنی جلدی ہم یہ چیز سمجھا دیں اور وہ مقابلہ ہم چھوڑ دیں تو ہمارے لیے بہتر ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہے. وَإِنِّي, اور بے شک میں, سَمَّيْتُهَا, نام رکھا ہے میں نے اس کا, ان کی والدہ کہہ رہی ہے مریم, مریم. وَإِنِّي, اور بے شک میں, أُعِيذُهَا, میں پناہ میں دیتی ہوں اسے, بِكَ, تیری, وَذُرِّيَّتَهَا, اور اس کی اولاد کو, مِنَ الشَّيْطَانِ, شیطان سے, الرجیم, جو مردود ہے. انہوں نے پھر کیا کہا کہ میں نے اس کا نام جو ہے مریم رکھا ہے اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں, اس کی اولاد کو بھی اور اس کو بھی شیطان کی مردود کی چنگل سے بچا کے, یعنی کہ اس پہ حاوی نہ ہو شیطان جو ہے, میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. فتقبلها, تو قبول کر لیا اسے, ربها, اس کے رب نے, بقبول, قبول کرنا, حسن, اچھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین طریقے سے قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا, اور پرورش کی اس کی, نباتن, پرورش, حسنن, اچھی. اب یہ وہی بات ہی ہم نے جو یہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان کو پھر جو اس وقت کلیسا جس کو کہتے تھے وہاں پر انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا تھا, اور وہاں پر کچھ لوگ تھے جو ان کے رشتہ داروں میں, جس میں ایک حضرت زکریا بھی تھے جو کہ شاید ان کے خالو ہوتے ہیں, انہوں نے وہ نکالے تھے, قرآن اندازی کی گئی تھی کہ کون اس کا ولی بنے گا, سرپرست بنے گا. ظاہری بات ہے کہ کوئی ایک بچی جو بھی جب وہ اس ایج میں پہنچی ہے کہ جب وہ بیٹھ کے بس اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے کلیسے میں دیکھ بھال کرنا جو بھی کرنا, تو پھر حضرت زکریا جو تھے ان کی کفالت میں یہ آ گئی تھی. وَكَفَّلَهَا, اور کفیل بنایا اس کا, زکریا کو, کلما, جب کبھی, دخلا, داخل ہوتا وہ, علیہا, اس پر, زکریا, حضرت زکریا جب بھی داخل ہوتے, میں المحراب, محراب میں, محراب کہتے ہیں جس جگہ جس کمرے میں وہ رہ رہی تھی حضرت مریم, تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت زکریا وہاں پر داخل ہوتے تھے, وجدہ, وہ پاتا, عندہا, اس کے پاس, رزقن, کوئی رزق, یعنی وہ جب بھی حضرت زکریا کمرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس پھل ول اور کھانا پینا پڑا ہوتا تھا حضرت مریم کے پاس. قالا, وہ کہتا, یا مریم, اے مریم, انا, کہاں سے ہے, لکی, تیرے لیے, ہاذا, یہ, یعنی تیرے پاس یہ کہاں سے آیا. قالت, وہ کہتی, ہوا, وہ, من عند اللہ, اللہ کے پاس سے ہے, انا, بے شک اللہ, اللہ, یرزق, رزق دیتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, بغیری, بغیر, حساب کے. اللہ تعالیٰ جس سے, یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے, یہ ریمائنڈر اگین میرے اور آپ کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہتا ہے اس کو بغیر کسی حساب کے دیتا ہے. مطلب یہ ہم کہانی کی طرح ہمیں لگ رہے ہیں نا, قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت مریم ایک کمرے میں بند رہتی تھی اور ان کے پاس کھانا خود بخود پہنچ رہا ہے, یہ معجزہ ہے. تو جو رب یہ کر سکتا ہے تو وہ میری اور آپ کی پرابلمز کو کیوں دور نہیں کر سکتا, اس کے لیے کیا مشکل ہے. مطلب ہم جب, اور حضرت ابراہیم کا جب ہم سوچیں, جب ان کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, کس عمر میں پہنچے تھے وہ, 100, 125, 150 سال کی عمر تھی اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اولاد دی تھی. بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ ہم ان کو کہانیاں سمجھ کے اور یہ سمجھ کے, جس طرح وہ عربی مشرکین جو کہا کرتے تھے قریشی کی, جی یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں, ہمارا بھی دراصل مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ یہ تو کہانیاں ہیں. مطلب یہ ہمیں ایسا لگتا ہے بس اس کو پڑھو اور پڑھ کے گزر جاؤ, کوئی مطلب زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ریالٹیز تھیں, یہ حقیقت میں ہوا تھا یہ واقعہ. تو اس کو امیجن کریں کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے. ہنالکا, اسی وقت, اسی جگہ, دعا مانگی, زکریا نے, ربہ, اپنے رب سے. اب جب حضرت زکریا کو پتہ چلا کہ جب میں آتا ہوں تو اس کے پاس کمرے میں پھل رکھے ہوتے ہیں, آف سیزن پھل رکھے ہوتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوتی ہیں, تو ان کو ایک دم خیال آ گیا دعا کا. ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی, انہوں نے پھر ایک دم دعا کی حضرت زکریا نے. قالا, کہا, ربی, اے میرے رب, حبلی, عطا کر مجھے, من لدن کا, اپنے پاس سے, ذریتن, اولاد, طیبتن, پاکیزہ. حبلی جو ہے نا, یہ حب کرنا مطلب اپنے پاس سے, اور آئندہ بہت قریب سے, اللہ تو مجھے عطا کر ایک پاکیزہ اولاد, انکا, بے شک تو, سمیع, خوب سننے والا ہے, الدعا, دعا کا. انہوں نے کہا کہ رب تو دعا کا سننے والا ہے, تو مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دے. اب یہ دعا حضرت زکریا نے مانگ لی.
فنادتہ پس پکارا اسے الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا جبکہ وہ قائم کھڑا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب محراب میں۔ اچھا یہاں پر نماز، ہر نبی نے نماز پڑھی ہے، نماز کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے گئے، اور ہماری نماز اس طرح کی ہے، لیکن سب نماز سب ہر وقت پڑھی جاتی تھی۔ انا بے شک اللہ اللہ یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے تجھے، بی یحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا، بکلمتن ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سردار، و اور حسوراً اور پاک باز، ونبیًا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ اب جب یہ دعا مانگ کے ہٹے ہیں، ابھی وہ مانگ کے ختم کی انہوں نے دعا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، تو اسی وقت ان کو پھر آواز آئی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام، یہ بھی ایک پیغمبروں میں سے ہیں، جو کہ تصدیق کرے گا بکلمتن من اللہ، اللہ کی کہتے، یہ تصدیق مفسرین کہتے ہیں کیا مطلب، یہ تصدیق کرنے والے ہیں کس کی، حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کی پیدائش میں 6 مہینے کا فرق ہے، یحییٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے تھے، تو یہ 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے اور واٹ ایور، وہ تو مہینوں کا کچھ فرق ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ میں، تو اللہ تعالیٰ کہنے کی تصدیق کریں گے، اور سردار ان کو بنایا گیا، اور پاک باز، اور وہ کہتے ہیں کہ صالحین میں سے ہیں، حضرت یحییٰ جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں اور نبی ہیں۔ قال اس نے کہا، یعنی حضرت زکریا نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد اور حالانکہ تحقیق، بلغنیا پہنچا مجھے، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور بیوی میری، عاقر بانجھ ہے۔ یہ بات کسی اور کو یاد ہے؟ کسی ایک اور موقع پہ بھی اسی طرح کی ایک بات 2 لوگوں کے درمیان ہوئی تھی، کوئی اگر مجھے بتائے، کسی کو اگر یاد ہو، اسی سے ملتی جلتی بات اور کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم، ہاں حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیگم، حضرت یس جزاک اللہ خیرن۔ سو حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی، جب وہاں پر بھی فرشتے آئے تھے اور انہوں نے جب کہا بیٹے کا، تو ان کی بیوی تو وہ ایک دم چیختی ہوئی آ گئی کہ مجھے کس طرح اولاد ہوگی۔ تو یہاں پر بھی یہ جو حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ قالا اس نے کہا، کذالک اسی طرح، اللہ یفعلو کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جو فرشتوں نے بتایا تو آپ نے کہا کہ یہ کس طرح پاسبل، تم کو کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اس سے بھی میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں۔ میرا کوئی مسئلہ، میری کوئی پرابلم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سو جب بہت زیادہ میں انڈر پریشر ہوں، میں اسٹریس میں ہوں، مجھے پریشانی ہو رہی ہو کہ یہ سچویشن کس طرح سے ریزالو ہوگی، یہ کس طرح سے میں ختم کر سکوں گی سارا کچھ، یا میرے یہ مسئلے کا حل کہاں سے نکلے گا، ویدر اٹس اے فائنینشیل ایشو، اٹس مطلب کوئی ہیلتھ ایشو ہے کسی قسم کا، تو اس وقت اپنے آپ کو کیا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ قالا کہا اس نے، اب کس نے کہا کہ یہ جو حضرت زکریا تھے انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا لی میرے لیے، آیا کوئی نشانی، کہ اچھا یہ جو بات کہہ جا رہی ہے کہ مجھے اولاد ہوگی، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قالا کہا، آیتو کا نشانی تیری، اللہ یہ ہے کہ نہیں، تکلیما تم کلام کرو گے، الناس لوگوں سے، ثلاثتا 3 ایام دن، اللہ مگر رمضان اشارے سے، وذکر اور تم یاد کرو، ربا کا اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو، بالعشی شام کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت۔ میں نے کہا کہ اللہ میرے لیے کچھ اچھا مجھے بتائیں کہ مطلب کیا کروں، یا کوئی نشانی مجھے بتا دیں۔ تو کہا کہ تمہارے لیے یہ کہ اب تم نے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرنی، صرف اشاروں میں بات کرنی ہے، صرف اشاروں میں بات کرنی ہے، اور بس اپنے رب کو صبح اور شام یاد کرنا ہے۔ سو میں اور آپ بھی جب اپنی کوئی ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری کوئی خواہش ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن لے، تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ ہم نے ذکر میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ وقت گزارنا ہے، صبح اور شام، سبح بالعشی والابکار،
صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا بس ذکر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم اِنَّ بے شک اللہ اللہ اصطفیٰ کی چن لیا تجھے وطہر کی اور پاک کیا تجھے واصطفیٰ کی اور چن لیا تجھے علی اوپر نسائی عورتوں العالمین تمام جہان کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے, تجھے پاک کر دیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے مطلب تمہیں چوز کیا. آؤٹ آف آل دا ویمن آف دس ورلڈ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چوز کیا. حضرت مریم کا نام رہتی دنیا تک لیا جاتا ہے, اور حضرت مریم کی پاکیزگی, حضرت مریم کا کہ مطلب اٹس آل, جسے جب بات آتی ہے تو ایک اچھے اس میں بات آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت ان کو دی ہے. یا مریم اے مریم اقنتی ہمیشہ اطاعت کر لربی کی اپنے رب کی واسجدی اور سجدہ کر ورکعی اور رکوع کر مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے. کہ اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا کہ تو بس میری اطاعت کر, اپنے رب کی اطاعت کر, سجدہ کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مطلب جو بھی نماز کا طریقہ ہے, جس طرح مطلب وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارو. اگین ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ مطلب یہ, اور ہمارے یہاں تو وہ اسپیشلی ابھی آگے تو خیر ذکر آئے گا, ابھی تو ان کو نہیں کہا گیا, لیکن اس طرح جب ہمارے یہاں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کوئی خاتون, تو ہمارے یہاں بھی قرآن کا کہا جاتا ہے بہت زیادہ, ناٹ ایوری ون. کیا کہا جائے, سورہ مریم پڑھو, سورہ مریم پڑھو تو تکلیف نہیں ہوگی, اور سورہ یوسف پڑھو تو بچہ خوبصورت ہوگا. ہمیں اس طرح قرآن پڑھنے کو کہا جاتا ہے. یہ اس کے پیچھے کوئی اوتھینٹک نہ حدیث ہے نہ کوئی اور روایت ہے, یہ بس بن گئی ہے ایک بات. تو اس لیے پلیز مطلب اپنے ارد گرد اگر کبھی اس طرح کا ہے تو ضرور بس ایک دفعہ ذکر ضرور کر دیں کہ اس کے پیچھے کوئی اوتھینٹک وہ نہیں ہے کہ یہ کرنا اور پڑھنے کا. قرآن پڑھیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, ہر طرح کا قرآن پڑھیں, دعا مانگیں, تکلیف کو دور کرنے کی دعا مانگیں, بالکل, لیکن یہ اسپیسیفک کر لینا یہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, بس تو میرے آگے جھک جا اور میری یاد میں اور میری اطاعت میں اپنے سر کو جھکا دے. ذالک یہ من انبائی کچھ خبریں ہیں, الغیبی غیب کی, نوحی ہی ہم وہی کرتے ہیں اسے الیکا آپ کی طرف. یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو تو نہیں پتا تھا. اب جب یہ بات, یہ مدنی سورہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہے ہیں الفاظ, بنی اسرائیل کو تو پتا ہے یہ ہسٹری, کیونکہ یہ ان کی ہسٹری ہے, لیکن رسول اللہ تو عرب ہیں, ان کو کیسے پتا یہ. سو اگر اس وقت بھی وہ مان جاتے تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک معجزہ تھا کہ ایک شخص جو کہ عرب میں ہی رہا, پلا بڑا وہیں پر, اس کو یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کیسے پتا ہے. کوئی نیوز نہیں تھی اس وقت, سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت, کوئی بتانے والا نہیں تھا, کیسے پتا یہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ خبریں جو غیب کی خبریں تھیں آپ کے لیے, آپ نہیں تھے وہاں موجود, لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وما اور نہ کنتا تھے آپ لدیہم پاس ان کے, اذ جب یلقونا وہ ڈال رہے تھے اقلامہم قلمیں اپنی, ایہم کون ان میں سے یکفلو کفالت کرے گا مریم مریم کی, وما کنتا اور نہ تھے آپ لدیہم ان کے پاس, اذ جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے نا جب یہ کلمے ڈالنا مینی قرآن اندازی کرنا کہ کون مریم کی سرپرستی کرے گا علیہ السلام, اور پھر جھگڑا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس وقت موجود نہیں تھے. جو یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, مطلب آپ کو اگر یہ پتا ہے تو کس طرح پتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, آپ کے پاس اس کی کوئی نالج نہیں تھی پہلے. اذ جب قالتی کہا الملائکۃ فرشتوں نے, یا مریم اے مریم, انا بے شک اللہ اللہ, یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھے, بکلمتن ایک کلمے کی, منہ اپنی طرف سے, اسمہ نام اس کا ہوگا, المسیح عیسیٰ ابن مریم, مسیح عیسیٰ ابن مریم, وجیہن بہت مرتبے والا, فی الدنیا دنیا میں, والآخرہ آخرت میں, ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ حضرت مریم کو کہ خوشخبری دی جا رہی ہے تمہیں عیسیٰ اور آگے کیا, عیسیٰ ابن مریم. اب ورنہ ہمیں پتا ہے کہ ولدیت باپ سے ہوتی ہے ہمیشہ, مطلب باپ کے نام کو آگے لگایا جاتا ہے. یہ بھی ایک پروف کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, کہ مطلب کیونکہ ایک ہمیں
دنیاوی لحاظ سے میں پتہ نا کہ باپ اور ماں دونوں کا ہونا ضروری ہے اولاد کے لیے، مطلب اولاد کی پیدا ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پروف کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں جہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے تو عیسیٰ ابن مریم کر کے کیا ہے کہ حضرت مریم کی اولاد، وہ انہی کے نام سے یاد کی جاتے ہیں، وہ انہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، وجیہن بہت مرتبے والا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی دنیا میں بھی بہت مرتبہ اور آخرت میں بھی بہت مرتبہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ مقرب بندہ اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہونے والے، قریب جو بندے، وہ یکلم، اور وہ کلام کرے گا الناس لوگوں سے، فی المہدی پنگوڑے میں، یعنی جو اس کی وہ کرب ہے نا، جو چھوٹا جو پیدا ہوتا ہے بچہ، اسی میں وہ جب یہ حضرت عیسیٰ چھوٹے ہی پیدا ہی ہوئے تھے تو یہ بات کرتے تھے، وَكَهْلًا، اور پختہ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح لوگوں میں سے ہوگا، کہ یہ وہ کون ہے جو بات کرے گا لوگوں سے اپنے، کیونکہ ہوا یہ تھا وہی لیٹر آن کی جب یہ ان کی پیدا ہونے والے تھے اور حضرت مریم پریگننٹ تھی تو لوگوں نے تو باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ، اور ظاہری بات ہے نعوذ باللہ غلط باتیں جو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بس تم نے کچھ نہیں بولنا، چپ ہو جانا ہے، اور پھر جب یہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ بچے نے خود ہی پھر بتایا تھا کہ میں کون ہوں، یہ کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پنگوڑے میں بھی بولا اور وہ پختہ عمر میں بھی۔ کیا ٹائم اوکے، بس تھوڑی سی اور پڑھ لیں۔ قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کس طرح، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، کوئی بچہ، ولم، حالانکہ نہیں، یمسسنی، چھوا مجھے، بشرن، کسی انسان نے، اللہ تعالیٰ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، میرے لیے بچہ کیسے ہوگا؟ قال، فرمایا، کذالکی، اسی طرح، اللہ یخلقو، پیدا کرتا ہے، ما، جو، یشاء، وہ چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، وہ فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، کسی کام کا، اب یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے یہ پوائنٹ، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ کہتا ہے، لہو، اسے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہنا ہے کہ کام کو کہ تو ہو جا، اور کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے بھی مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام یوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ پلک جھپکنے میں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، نو ایفرٹ ریکوائرڈ، نتھنگ۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا اسے، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل کی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ تو اب وہ جو حضرت عیسیٰ کی پہلے بات آ رہی تھی اس پارٹ سے پہلے، یہ جو یہ یہاں سے پہلے، اب وہ کنٹینیو ہو رہے آگے کہ وہ تعلیم دے گا کتاب کی، حکمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دے گا اسے کتاب کی اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی، نہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کچھ سکھا کے بھیجیں گے۔ ٹھیک، ادھر ہی ہم انشاءاللہ رکیں گے آیہ نمبر 48 پہ، آگے پھر ہم سیرہ شروع کرتے ہیں۔ تو آیہ نمبر 48 اس کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کل ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک سیکنڈ میں think it's my thing. جی میرا خیال ہے میرا جو ہے نا وہ میرے I don't know if it is an upgrade or something، کیونکہ minimum وہ اسکرین minimize کرتی ہوں تو نظر آتا ہے، لیکن میکسیمم لائک فل اسکرین موڈ میں نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت۔ اچھا، اب پتہ نہیں ویسے I don't know کیا It's my phone probably، میرا خیال ہے Most it's a phone thing، it's not at your end۔ ہو سکتا ہے جی۔ اچھا جی، تو میں کہاں چلی گئی؟ ایک سیکنڈ۔ اوکے، ایوری ون کین اسٹل سی اٹ؟ جی آ رہا ہے۔ اوکے، اچھا تو جی، جی ایک اور کوشچن، یہ تورات کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بیسیکلی تورات جو نازل ہوئی تھی وہ حضرت موسیٰ پہ ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ ان کے بعد آئے تھے، تو مطلب بیسیکلی انہوں نے اسی کو وہ کہہ لیں کہ وہ پارٹ 2 کہہ لیں انجیل جو ہے، ٹھیک ہے، تو اٹس آل دا سیم وہ جو ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، سو لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں تک کیا تھا بھلا کہ جب وہی جو غزوہ خندق کی بات ہو رہی تھی اور کس طرح کے حضرت جو سلمان فارسی تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ
وہ اپنا بتا رہے تھے پرشیا میں جب وہ تھے کہ جی وہاں پر تو اس طرح ہی جب مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو خندق کھودی جاتی، ٹرینچ جس کو کہتے ہیں، وہ کھودی جاتی تھی اور اس طرح سے ہم کرتے تھے. تو وہ مشورہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر اس طرح انہوں نے ڈفرینٹ ٹیمز بنائی صحابہ کرام کی کہ جو ڈفرینٹ مطلب حصہ ان کو دیا گیا کہ جی اس کو انہوں نے کھودنا ہے. اب امیجن کریں کہ کوئی مشینری نہیں ہے ان کے پاس، کوئی مطلب یعنی موٹرائزڈ ویہیکل کوئی نہیں ہے، ہاتھ کی بس وہ جو کدال جس کو کہتے ہیں نا کھودنے والی کوئی چیز وہ ہے، اور یہ زمین کی بات ہو رہی ہے جس میں پتھر بھی ہیں سخت ہے. اور وہ کہتے ہی ہیں کہ مطلب اراؤنڈ 2 کلومیٹر کی تھی، واللہ عالم، جسٹ گیونگ یو اے نمبر جو کہ کتابوں میں لکھا ہے. لیکن اور اس کو اس کی ایک سرٹن ڈیپتھ تھی، اور یہ سب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی پورا حصہ لیا تھا. اور مطلب یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس ہم آج کل اپنے لیڈرز کو دیکھ لیں، اور ایک ہم اسپیشلی ہمارے پاکستان انڈیا کے جو لیڈرز ہیں وہ مطلب کوئی وہ کام کرنا جو عام بندہ کر رہا ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے. رسول اللہ کی ہم بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام جہانوں کے آپ کہہ لیں کہ جو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اور وہ اس کام میں بھی ساتھ تھے اپنے صحابہ کرام کے. اور وہ مطلب بیچ میں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کہ کس طرح انہوں نے ایک وقت آیا کہ جب ایک جگہ سے نہیں کھودا جا رہا تھا، پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی مدد کی. مطلب بیسیکلی ہی واز پارٹ آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو دماغ میں ہمیں ساتھ میں یہ رکھنا ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ڈیورنگ دس ٹائم ابھی یہ مطلب ایک طرح سے شروع نہیں ہوئی ہے ابھی، تو وہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جو قریش ہے وہ نہ صرف قریش بلکہ غطفان اور دوسرے جوز جن کو نکالا گیا تو بنو نذیر وغیرہ، یہ سارے لوگوں نے مل کے ایک آرمی بنائی ہے جو کہ بس اب ٹریول کر رہے ہیں، مدینہ کی طرف آ رہے ہیں وہ. تو آپ خود سوچو کہ ابھی لمیٹڈ ٹائم کے اندر یہ کھودنا ہے سارا کچھ، اور ان کے ٹینشن بھی ہے، اور ابھی مسلمانوں کی کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہے فائنینشلی آپ کہہ لو، اور مطلب سٹیبلٹی نہیں ہے، اور پھر مطلب ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ان کو بیچ میں انٹرنل ایشوز بھی ابھی چل رہے ہیں منافقوں کے ساتھ، اور جو ایک بنو قریظہ جو مدینے کے اندر ہی جوز کا ایک قبیلہ ہے ان کے ساتھ کے بھی. تو all these things are going on. اور اس میں اب یہ جو ایک اور میجر چیز جو اس دوران تھی وہ یہ کہ کھانے کی شارٹیج تھی. اب کھانے کی شارٹیج کے وہ جو کہتے ہیں کہ مطلب واللہ عالم کہ مطلب ویسے کیا پیچھے اور ریزن ہو سکتا ہے، لیکن جو مفسرین نے جو علماء نے جو کچھ پوائنٹس دیے تھے وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ سردیوں میں ہوئی تھی. سو سردیوں میں جو پھل اور کچھ سبزیاں وغیرہ اس طرح نہیں اگتی تھی، تو اس ٹائم پہ ویسے بھی انہیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا تھا جو کچھ انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے، پہلے کا بچایا ہوا ہے، تو اس میں تو نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ بھی ریزن تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو اچانک ان کے سر پہ یہ پڑ گئی یہ جنگ جو ہونی ہے، یہ پہلے سے کوئی پلاننگ تو تھی نہیں کہ وہ کچھ چلو جی سٹوریج کرتے یا کچھ مہینے کی ان کو تیاری کرنے، کچھ بھی نہیں. ان کے پاس اتنا ہی ٹائم تھا کہ کسی طرح وہ خندق کھود لیں، تو کھانا شارٹ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جو میجورٹی جو مسلمان تھے جو اس قابل تھے کہ جو تھوڑا اس کھدائی میں حصہ لے سکتے تھے، مرد جو تھے وہ کھدائی میں لگ گئے، تو وہ اب اپنی تجارت یا کھیتی باڑی وہ کریں گے کس طرح، وقت کس طرح دیں گے وہ. تو آہستہ آہستہ یہ جو فوڈ سپلائی تھی نا ان کی وہ کم ہوتی چلی گئی. مطلب وہ کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم وقت یہ آ گیا تھا کہ ہم صرف یہ بارلی نہیں ہوتا، بارلی کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھلا، بارلی جو ہے جو شاید کہتے ہیں کہ بارلی کو ہم آئل میں ملا لیتے تھے تھوڑا سا تیل میں تاکہ اس طرح کی ہو جائے کہ کھائی جا سکے، اور کہتے ہیں اس کی بہت بری بدبو ہوتی تھی مگر ہم اس بدبو کو اگنور کر کے اپنے آپ کو ہم یعنی فورسفلی اپنے آپ کو یہ کھلاتے تھے کہ مطلب ہم کچھ تو کھا لیں. تو مطلب یہ عالم تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم کیا امیجن بھی کر سکتے ہیں. اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی تھا، یہ تو ابھی بتا رہی ہوں نا میں کہ بارلی کھایا تیل کے ساتھ، کہتے ہیں یہ وقت بھی آیا تھا بھی، مطلب یہ وقت بھی کبھی کبھی ہوتا تھا کہ صرف کھجور کی گٹھلیاں کھاتے تھے ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسے وقت ہمارے پر نہ، لیکن جسٹ ٹو مطلب ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور یہ دین کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، مطلب دین کے لیے یہ کھڑے ہو کے وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، کھانا پینا. اور یہاں پر میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے بات کر رہی ہوں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ہم سے ہل کے کچھ کام نہیں ہوتا.
نمازیں بعض دفعہ روزہ رکھ کے اچھا جی نماز نہیں ہو رہی، یا بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تم روزہ نہ رکھو تمہارا ایگزام ہے، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ایگزام ہے پڑھوں گا کیسے. مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے یا میں یا آپ ہم فیل نہیں کر رہے ہوتے بھوک یا پیاس، وہ بات نہیں میں کری. بیسیکلی ہو کیا گیا ہے کہ ہماری اپ برنگنگ اس طرح کی ہو گئی ہے آسائش میں، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے ہم نے بڑا کر دیا ہے کہ ان کے اندر وہ اسٹیمنا ہی نہیں رہ گیا. سو کین وی، یہ جو سچویشن میں بتا رہی ہوں کہ کھانا پینا کا نہ ہونا، اور دھوپ تو خیر نہیں مگر سردی ہے، اور اس میں آپ نے بس دن رات لگا کے اس ٹرینچ کو کھودنا ہے. ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی آزمائش تھی جس میں وہ لوگ پورے اتر رہے تھے. تو اس دوران میں جہاں پر یہ ایک طرف تو یہ کھانے کا مسئلہ پڑا ہوا تھا، وہاں پر کچھ معجزات بھی ہوئے تھے، جن میں سے ایک دو جو انہوں نے مینشن کیے تھے وہ میں بھی مینشن کر دیتی ہوں. ایک صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی کھود رہے تھے ہمارے ساتھ جو خندق. تو کہتے ہیں کہ جیسے مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ خدا وہ جو کھودنے والی ہوتی ہے اس کو آپ نے اوپر اٹھایا پھر نیچے مارا اوپر اٹھایا، تو کہتے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تھا، جو ان کا کپڑا سا اوپر جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ تھوڑا اوپر اٹھ گیا. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے پیٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا سا پتھر باندھا ہوا تھا. بیسیکلی یہ کیوں باندھتے تھے؟ ٹائٹ کر کے پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ ان کی سٹمک جو ہے نا، جو ان کا جو سائیکولوجیکلی اٹ ول فیل کہ ایز اف اٹس فلڈ، کیونکہ وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا وہ نہیں ملے گا، وہ اپنی بھوک کی وہ محسوس نہ کر سکے تاکہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر باندھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا تو وہ اپنی بیوی کے پاس رہے، کہتے ہیں کہ میں نے آج وہ دیکھا ہے کہ جو میرے اندر برداشت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی. مطلب رسول اللہ کو میں اس حالت میں دیکھوں، مطلب میں برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے پاس کیا ہے گھر میں اس وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے تھوڑا سا ہمارے پاس بس یہ کہہ لو کہ جو ڈبل روٹی ہے، روٹی جو بھی ہے، اور ایک چھوٹی بکری ہے. چھوٹی بکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ لوگ ذبح نہیں کرتے، یعنی کہ ہمارے پاس بس یہی ہے. لیکن انہوں نے کہا اپنی بیوی کو کہ مطلب یہ تم جو روٹی وغیرہ نا اس کو تیار کرو، اور خود انہوں نے جا کے اس بکری کو جو ہے ذبح کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا بنا کے کھانا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کھلانا ہے. مطلب لائک مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی. خیر وہ سب کو تیاری کر کے جب وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کے ان کو نا سرگوشی میں خاموشی میں، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوا، لیکن ان کی تو وہ رسول اللہ سے محبت، تو انہوں نے سرگوشی میں آ کے کہا کہ رسول اللہ کہ میری بیوی نے تھوڑا سا کچھ کھانا بنایا ہے، تو آپ بھی چلیں، ہم ایک دو لوگ کھا سکتے ہیں. مطلب انہوں نے کہا ایک دو لوگ جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں. اچھا انہیں تو یہ سرگوشی میں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہیں جب یہ سنا تو ایک دم کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اے لوگوں، خندق کے لوگ، جو خندق کھودنے والے، اے لوگوں، جابر اور اس کی بیوی نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور سب کے سب کو انوائٹ کیا ہے. اب جسٹ امیجن کہ وہ گھر میں دیکھ کے آ رہے ہیں کہ کیا ہے، اور رسول اللہ اناؤنسمنٹ کیا کر رہے ہیں کہ اس نے سب کو بلایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جابر سے کہا کہ جب تک میں آ نہ جاؤں تو اپنے جو پتیلی ہے اس کا ڈھکن نہ اٹھانا. اور جابر جو ہے وہ واپس اپنی بھاگ کے اپنی بیوی کے پاس پہنچے کہ رسول اللہ نے تو سب کو بلا لیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو یہی کھانا ہے صرف جو اس پتیلی میں ایک چھوٹی سی مطلب بکری کو جو کاٹ کر کوٹ کے جو بھی بنایا گیا ہے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ مطلب یہ آپ نے بلایا لوگوں کو یا رسول اللہ نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. تو بیوی ان کی کہا کہ اگر انہوں نے بلایا ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مطلب انہوں نے کچھ کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. دس واز دا لیول آف ایمان. ہمارے یہاں کیا ہونا تھا، ہم کبھی یہ ہونا کہ جی شوہر نے کہا کہ جی میں نے کچھ دوستوں کو بلا لیا، جو کچھ بھی نکال لاؤ یا کھانا تیار کر دو، تو کتنی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ بتائیں ابھی نہیں، اور ابھی یہ اتنے ہو گئے، کس طرح پورا ہوگا؟ کیا ایک پینک اٹیک ہو جاتا ہے ہمیں کچھ قسم کا، ایک تھوڑا سا پینک میں پڑ جاتے ہیں. یہ ان کا ایمان تھا. کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ آئے، ان کے گھر آئے، اور وہ جو چولہے پہ ابھی تک وہ پتیلی رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے جو ہے اس کے اوپر دعا مانگی، اور اس کے اندر اپنا جس طرح ہوتا ہے نا ایک وہ اپنا جو تھوک ہے اس کو انہوں نے اس کے اندر ڈالا. ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ برکت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا تھوک اگر لعاب جو ان کا تھا منہ لگاتے تھے تو زخم بھی دور ہو جاتے تھے. مطلب ان کے تھوک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میریکل، ایک معجزہ دیا ہوا تھا. پھر انہوں نے جب یہ کر لیا تو پھر انہوں نے پہلے 10 لوگوں کو بلایا. وہ 10 لوگ آئے کیونکہ گھر بڑا نہیں تھا، 10 لوگ ہی آ سکتے تھے. اور 10 لوگ آئے، انہوں نے کھایا پیا، وہ چلے گئے. پھر دوسرے 10 آئے، پھر دوسرے 10. اس طرح کرتے کرتے کوئی 1000 لوگوں نے اس پتیلی میں سے کھانا کھایا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ انہیں کھا کے چلے گئے تو مطلب ایک حضرت جابر جو بتا رہے ہیں، نریٹ کر رہے ہیں یہ والی حدیث، ان سے کسی نے پوچھا کہ مطلب تقریباً کتنے لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1000 لوگ. مطلب امیجن کریں، بات یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، میں اور آپ اس کو ایز اے میریکل ہی دیکھ رہے ہیں، مگر اس میں جو پوائنٹ دیکھنے والے ہیں نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میکس اٹ ہیپن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو یہ کام کرایا ہے. تو چیزیں بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دس از مطلب کوئی چیز ایسی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز مطلب بہت آسان ہے کرنی. ٹھیک، اور یہ اس سے آپ اندازہ لگاؤ برکت کس کو کہتے ہیں. برکت کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ہم جب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں، اس کے رزق میں برکت دینا، اللہ تعالیٰ ہم دعا بھی مانگتے ہیں، سب کو بولتے ہیں. برکت کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے. برکت کا مطلب ٹائم تو گھنٹہ ہی ہے، لیکن برکت سے یہ ہوگا کہ اس 1 گھنٹے میں آپ کا وہ تمام کام ہو جائے گا جو پہلے آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا. ٹائم اتنا ہی رہا لیکن کام ہو گیا. تو برکت یہ ہے، اللہ جو ہم کہتے ہیں نا رزق میں برکت دیں، کوانٹٹی بظاہر ہو سکتا ہے اتنی ہی ہو لیکن وہ ختم ہی نہیں ہوگی، وہ سب پورے ہو جائے گا سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری فیملی، ہماری مال و دولت، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمارے برکت دے. اللہ تعالیٰ ہماری نالج میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لو کہ پاور کے بارے میں نا کبھی بھی ہمیں ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، اور 1-2 جو واقعات ہوئے ہیں اس کے دوران، وہ یہ ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ لوگ کھود رہے تھے خندق، تو ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ جو کوشش کے باوجود بھی نا صحابہ کرام مطلب وہاں ایک اتنا بڑا سا ایک پتھر تھا، وہ اس کو توڑ نہیں پا رہے تھے، کر کے کوشش کر کے وہ نہیں توڑ پا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بلایا. کچھ لوگوں نے کہا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ اس ایریا کو اسی طرح رہ دیتے ہیں، ہم اس کے اراؤنڈ سے کھود لیتے ہیں. کسی نے کچھ، لیکن ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ جو بھی کہیں گے ہم وہ کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کلہاڑی دو، مطلب مجھے دو جو توڑنے والا. تو وہ لے کے آپ خود اترے، اس کے اندر آپ نے بسم اللہ کی اور آپ نے جو ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ایک دفعہ پتھر کو مارا. تو کہتے ہیں کہ اس ایک پتھر میں 1/3 پتھر جو تھا وہ ٹوٹ گیا. جب وہ ٹوٹا تو آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شام کی کنجیاں مجھے دے دی ہیں، چابی، شام کی چابی، سیریا اس کی چابی مجھے دے دی ہے. کہتے ہیں کہ میں ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں اس کے قلعے، شام کے قلعے مجھے نظر آ رہے ہیں. اور وہ بس بیسیکلی ابھی جو میں بتاؤں گی نا، ہسٹری نے یہ پروف بھی کیا تھا. جو کچھ بھی اس وقت رسول اللہ کہیں گے، ہسٹری سے یہ پروف ہو گیا کہ اسی سیکوینس میں اور اسی طرح سارا کچھ ہوا. تو شام جو ہے حضرت ابو بکر کے خلافت میں اس کو کانکر کر لیا گیا تھا. اچھا، اس کے بعد دوبارہ مارا تو سیکنڈ جو تھرڈ ہے وہ اس کا پتھر ٹوٹ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، مجھے پرشیا اس کی چابیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ مدائن کی جو پلرز ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ آپ نے مارا تو جو پورا پتھر تھا وہ ٹوٹ گیا، اور آپ نے کہا اللہ اکبر کہ مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں، کہ مجھے سنا جو ایک سٹی ہے وہاں کی، اس کی مجھے دروازے نظر آ رہے ہیں. بیسیکلی یعنی وہی بات کہ یہ میریکل آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی سیکوینس میں یہ تمام جو جگہیں تھیں مسلمانوں نے پھر ان کو فتح کر لیا تھا. شام جو ہے، سیریا جو ہے، اور پرشیا جو ہے، اور جو یمن ہے، یہ تمام مسلمانوں کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی تھی. ٹھیک. تو اچھا جی، اب یہاں پر کیا کہتے ہیں، مسلمان یہ خندق تو کھود رہے ہیں. اب اوور آل یہ پلاننگ خندق کھودنے کی کس طرح کی گئی تھی، مطلب اس جگہ پہ کیوں بنائی گئی تھی، کہ جو بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلمانوں کی جو پیٹھ تھی نا، بیک جو تھی، وہ جبل سلا ایک تھی جو وہاں پر اس کی طرف تھی، اور اسی سائڈ پہ تھوڑا سا مدینہ بھی ادھر، مطلب پیٹھ کی طرف ان کے مدینہ اور یہ پہاڑ تھا، اور جو خندق تھی وہ ان کے فرنٹ پہ تھی. اب جب یہ سب کچھ پلاننگ ہو رہی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، صحابہ کرام کو ایک حصہ دیا اس کا خندق کا کہ وہ اس کو گارڈ کریں گے، کچھ کو کہا اسی وقت پھر آپ نے حضرت جو مطلب جو عورتوں اور بچوں کو اس وقت پھر آپ نے یہ آرڈر دیا صحابہ کرام کو کہ عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو وہ جو قلعہ ہے، وہ جو بنو حارث کا ایک قلعہ ہے،
اندر ہی مدینہ کے اندر اس میں بچوں کو اور عورتوں کو پہنچا دیا جائے، کیونکہ بیسیکلی ہم آگے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی طرف سے پرابلم تھی. آپ کو شک شبہ تھا کہ یہ بنو قریظہ جو ہیں یہ کوئی پرابلم نہ کرے. بنو قریظہ جو ہے وہ کون تھے؟ کہ جو ابھی بھی مدینہ کے اندر تھے، اور یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. ان کے ساتھ مسلمانوں کی اور مطلب مسلمانوں کی اور ان کی کانٹریکٹ تھا ان کا کہ یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ان کے اگینسٹ ہی جائیں گے. اور ان کو 3 دفعہ یہ ریمائنڈر ابھی مطلب، اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ریمائنڈر تو ان کو کچھ 1-2 مہینے پہلے ہی دیا گیا تھا ریمائنڈ کرانے کو کہ ان کا مطلب ایک کانٹریکٹ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا تھوڑا ان کی طرف سے پریشانی تھی، اور یہ ہم دیکھیں گے ابھی کہ پھر بنو قریظہ نے کیا کیا. اچھا، دوسری طرف جو احزاب، جو پورا یہ آرمی ایک جمع کی گئی تھی، جو گروپ بنا تھا، وہ تقریباً جو قریش کے اس کے اندر 4000 لوگ تھے، اور وہ 4000 لوگ جو تھے ان کے ساتھ 300 وہ کہتے ہیں گھوڑے. یہ صرف میں آپ کو نمبرز دے رہی ہوں کہ جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ پکچر کیا بنتی ہے. 300 ان کے ساتھ گھوڑے تھے، اور 150 جو تھے ان کے ساتھ اونٹ تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں اس سے بڑی کبھی انہوں نے کوئی آرمی جمع نہیں کر سکے قریش جو ہیں. یعنی ان کا مطلب کس لیول کا وہ تھا کہ ان کو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. تو پورا انہوں نے بریک ڈاؤن اس کا دیا ہوا تھا کہ جی کون کون سے قبیلے کے لوگ. بہرحال قریش نے جو آرمی جمع کی تھی وہ 4000 کے قریب لوگ تھے. اچھا، اس میں سے اب ان کے جو ڈفرینٹ لیڈرز تھے، ایک تو ابو سفیان ایک لیڈر تھا، پھر جو آپ کہہ لو کہ ایک آئینہ نام ہے یا اوعینہ نام ہے، واللہ عالم، وہ ایک ان کا لیڈر تھا. اور بیسیکلی یہ جو ہے نا ایک بدو تھا. یہ ابو سفیان کا تو سب جانتے ہیں. ابو سفیان بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے، اور وہ دشمن تو تھے مگر وہ کہتے ہیں نا کہ تمیزدار دشمن تھے. یعنی کبھی بھی وہ حرکتیں نہیں کی ابو سفیان نے رسول اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ جو باقیوں نے کی، جیسے ابو جہل نے کی یا عتبہ بن ربیعہ نے کی یا جو دوسرے لوگوں نے کی. اور مطلب وہ ان کے مطلب وہ خون میں کیا کہتے ہیں آپ کہہ لو کہ ایک عزت اور اس کا تھا ابو سفیان کا، جو کہ ہم دیکھیں گے لیٹر آن مسلمان بھی ہو گیا. انہی کے بیٹے جو تھے معاویہ، وہ پہلا جو اسلام کے جو پہلے آپ کہہ لو کہ بادشاہ جو تھے وہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے معاویہ تھے. اچھا، جو میں بتا رہی ہوں، یہ جو بھی پروننسیشن ہے اس نام کی، وہ جو تھے وہ بدو تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بدتمیز قسم کے بدو نہیں جو تھے وہ. اور وہ ایک دن اسی کہتے ہیں شروع میں ایک دفعہ وہ مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دم ویسے ہی داخل ہو گیا کھٹکھٹائے بغیر. حضرت عائشہ بھی وہاں آتی ہیں، پہ کہنے لگے کہ میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت کوئی عورت نہ لا کے دوں. اور حضور نے اس وقت ان کو کہا کہ مطلب تمہیں یہ نہیں پتا کہ اجازت لے کے اندر آنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لی. تو اس کے بعد خیر وہ جب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے نا مطلب ایک انتہائی مطلب بے وقوف ہے، جو کہ جس کو کہ اس کے لوگ بہت مانتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اس کے جانے کے بعد یہ بات کریں تو اس کے منہ پہ آپ نے مطلب یعنی کوئی بات نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے مجھے کب دیکھا ہے کہ میں بدتمیز یا فحش لوگوں کے سامنے فحش ہو جاؤں؟ کیونکہ انسانوں میں بدترین انسان وہ ہیں کہ لوگ اس سے اس لیے اچھے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کی بدتمیزی سے بچانا چاہتے ہیں. یہ بات اس کو نا میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، اس کو سن لیں کہ وہ بدترین لوگ ہیں کہ لوگ ان سے اچھی طرح سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کہیں وہ بدتمیزی کوئی نہ کر دیں. یعنی وہ اتنے بدتمیز ہیں کہ لوگ ان کے شر سے ڈرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھے اچھے بنے ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اور آپ تو اس طرح کے نہیں ہیں. مطلب کہ ہماری زبان اتنی تو نہیں چلتی کہ لوگ میرے کہتے ہیں اس سے تو منہ کیا اس کے لگنا، بس ٹھیک ہے اس کی بات سن لو چپ کر کے. ایسے تو نہیں ہیں ہم. بہرحال تو یہ جو اوعینہ تھا یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ایک دفعہ پہلے ہوئے مسلمان. اور مطلب لیکن وہ جب ایک زمانہ آیا کہ جس میں وہ جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا مختلف لوگوں نے، تو ان میں سے کسی کو یہ ماننا شروع ہو گیا. تو اس وقت خالد بن ولید نے مسلمان ہو چکے تھے. ان کو کہا کہ تم یہ کس طرح کے مسلمان ہو کہ تم اس کو غلط جو نبی بن گیا اس کو کیسے مانو؟ اس نے کہا میں نے کبھی بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا، واللہ عالم. پھر اس کے بعد وہ ایک اور کا نام آتا ہے طلیحہ ابن خویلد.
اس نے دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا. لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ایک وقت کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا سیریا جا کے, اور پھر لیکن وہ کہتے ہیں کہ واپس آیا تھا ابو بکر کے زمانے میں, اور ان سے بھی موت معافی مانگی, اور اپنی اتنا زیادہ وہ تھا احساس کہ مطلب اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دیں, کہ وہ دعا بس مانگتے رہتے تھے. اور یہ کہ مطلب پھر دعا قبول ہوئی تو ایک جنگ ہوئی جو خالد بن ولید کے ساتھ انہوں نے لڑی, اور اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا جی, اب جو سب سے بڑا تو ہم نے کہا کہ گروپ جو تھا وہ 4000 کا وہ قریش کا تھا. دوسرا بڑا گروپ جو تھا بنو غطفان. غطفان اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کے پاس بھی یہودی گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ مطلب تم ہمارے ساتھ لڑو تو ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے. یہ تقریباً 2000 سے 4000 کے قریب درمیان کا کوئی ان کا نمبر تھا. یہودیوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم آدھا خیبر جو کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے وہ تمہیں دے دیں گے, اس لیے تم لڑو ہمارے ساتھ. مگر غطفان والے جو تھے یہ عربی بدو تھے, یہ کہ ان کو لڑنے کا اتنا کوئی وہ نہیں تھا, اور پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک گروپ کو, ایک وفد جس کو کہتے ہیں نا, مسلمانوں کے پاس مدینہ جو تھے ان کو مسلمانوں کے پاس بھیجا کہ جا کے ان سے یہ بات کریں. اچھا, انہوں نے بات کیا کی کہ یہودی جو ہیں وہ ہمیں آدھا خیبر دینے کو تیار ہیں اگر ہم تم سے لڑائی کریں, لیکن ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے. اگر تم صرف مدینہ کی 1/3 جو اس کی پیداوار ہے نا اس کا وہ ہمیں دے دو, بس ہم تم سے نہیں لڑیں گے. مدینہ کی 1/3 جو پیداوار, جو پروڈیوس ہے اس کے, جو پیسے تم لوگوں کے بنتے ہیں جو بھی ہے, اس کو تم 1/3 کو ہمیں دے دینا, ہم تم سے نہیں لڑیں گے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. آپ کوئی بھی کام جو اس طرح کے ہوتے تھے آپ شورا کے بغیر نہیں کرتے تھے, میننگ مشورہ کرنے کے بغیر. تو آپ نے سعد بن معاذ اور سعد ابن عبیدہ, دو جو لیڈر تھے نا, اوس اور خزرج, دو جو بڑے قبیلے مدینہ کے تھے, آپ نے ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اس طرح کیا کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں, سیرہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آفر مان لیتے, مگر جو یہ دونوں سعد جو تھے, سعد بن معاذ اور سعد ابن عبیدہ, انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب حکم دیا ہے, یا یہ مطلب آپ کہہ لو کہ اٹس اوپن ٹو ڈسکشن, یعنی اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, یا یہ اللہ کی طرف سے, یعنی کہ اگر تو یہ وہی ہے تو پھر تو ہم کچھ نہیں بولیں گے, بول بھی نہیں سکتے, ہم اس کو مانیں گے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے کبھی زندگی میں, ایون جاہلیت کے دور میں بھی ہم نے اپنے آپ کو کبھی اتنا ہیوملیٹ نہیں کیا, اتنا ذلیل نہیں کیا, تو اب ہم کیوں کریں گے جبکہ ہم اب مسلمان ہو چکے ہیں. مطلب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان سے ڈرنے کی کہ ہم ان کو 1/3 وہ دیں گے تو ہم سے لڑیں گے نہیں, جو ہونا ہے وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی یہ انہوں نے جواب دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کو, وفد جو آیا ہوا تھا اس کو واپس بھیج دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ, ہمیں تمہارے ساتھ کوئی بارگیننگ نہیں کرنی ہے. اچھا, اب جو اصل جو ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس ابھی تو ہے, اب اصل جو یہ پورا جنگ جس کو جنگ کہا جا رہا ہے, اس کو اٹ واز ناٹ, اب کہہ لو کہ کوئی ریگولر جس طرح بدر ہوئی تھی یا احد, اس طرح کی جنگ نہیں تھی. ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو بیسیکلی سیج ہے یہ, کہ مطلب وہ پڑاؤ ڈال دیا گیا ہے. تو ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو, ناٹ 8 ہجری سوری 5 ہجری کو ذوالقعدہ کا مہینہ تھا, اور انہوں نے اپنے گھر سے وہ نکلے اور انہوں نے خندق کے پاس اپنا خیمہ گھاڑا, ٹینٹ جو ہے نا اپنا وہ لگا لیا. کچھ نے کہا ہے کہ شوال تھا, کچھ کہتے ہیں ذوالقعدہ تھا, واللہ عالم جو بھی تھا, بیسیکلی شوال یا ذوالقعدہ کے مطلب درمیان کا کوئی ٹائم تھا. اور اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تو خیمہ وہاں گاڑا, پھر آپ نے مسلمانوں کو مختلف جو ٹکڑوں میں آپ نے کیا کہ کون سا حصہ خندق کا انہوں نے گارڈ کرنا ہے. اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان ادر دین عورتیں اور بچے سب جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے, گھر خالی تھے, وہ اپنے گھروں میں نہیں سو رہے تھے. جتنی دیر کی بھی ہمیں دیکھیں گے, جتنی دیر کی بھی یہ غزوہ خندق رہی ہے, وہ اپنے گھر میں جا کے سوئے نہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ادھر قلعے میں بھجوا دیا تھا, کیونکہ پیچھے ان کو دیکھنے والا کون ہوگا. اور جو صحابہ کرام تھے, پھر ڈیوٹیز ان کی مختلف کی لگائی گئی تھیں کہ پوری رات, کیونکہ ظاہری بات ہے رات کو اگر سو گئے اور دشمن جو ہے کسی طرح خندق کو میں سے اتر کے اور ان تک آ گیا, تو اس کے علاوہ تو کچھ چارہ ہی نہیں ہے. پھر تو سوتے نہیں تھے, ٹرنز لیتے تھے, اور بس ان کو کہا گیا تھا کہ تم اللہ اکبر کے نعرے بس لگاتے رہو, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ مطلب یعنی کافی لوگ موجود ہیں, مطلب دشمن جو ہے آنے کا ارادہ نہ کرے.
تو سلمہ جو ہے جو ون آف دا وائفز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری امہات المومنین میں سے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت ساری جو غزوات ہیں مطلب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ساتھ دیکھی ہیں جو ہوئی ہیں، جن میں آپ کہہ لو ایک مریسی کی جو ہم نے چھوٹے چھوٹے واقعات پڑھے ہیں، خیبر کی دیکھی، پھر حدیبیہ، فتح مکہ، یہ سب کچھ ہوا، حنین. مگر وہ کہتی ہیں کہ جو اس غزوہ خندق کے ٹائم پر جو مسلمانوں کا اور جو مطلب ایک خوف کا اور ایک جو تھکا دینے والا اور جو سچویشن تھی، وہ کہتی ہیں میں نے کسی جنگ میں نہیں دیکھی. مطلب وہ آپ امیجن، میں اور آپ بھی اگر آپ ذرا تھوڑا سا صرف سوچیں، تمام کے تمام مرد جو ہیں وہ اس وقت خندق میں موجود ہیں، جو مدینہ سے باہر نکل کے ہے، مدینہ ان کی پیٹھ پہ، وہ آگے ہیں، پیچھے صرف عورتیں اور بچے جن کو انہوں نے قلعے میں تو بھیج دیا ہے. مگر وہیں پر مدینے کے اندر جو کہ آئے نہیں ان کے ساتھ، بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں پیچھے رہتے ہیں تو عورتوں بچوں کا بھی تو کسی نے خیال رکھنا ہے نا، وہ نہیں آئے. تو مسلمانوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہم سارے مرد باہر ہیں، اگر بنو قریظہ اس وقت اپنے کانٹریکٹ سے پھر جاتا ہے تو کون بچائے گا مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو کون بچائے گا؟ مطلب پیچھے کچھ بھی وہ کر لیں تو کون دیکھے گا؟ تو ایک کتنا خوف ہوگا ان لوگوں کے دل میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب نکلے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باری لگاتے تھے علاقے کو، مطلب وہاں پر چکر لگانے کو اور دیکھنے کو کرنے کو. اور ایک حصہ ان کے حصے میں تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے سنا کہ آواز آئی، جس طرح وہ ہوتی نا جو زرہ پہنی ہوتی، آرمر پہنا ہوا جو ہوتا ہے، تو اس میں جو چلے تو پھر آواز آتی ہے. تو آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ کون ہے باہر؟ تو پھر جواب دیا سعد ابن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص جو یہ ہم پہلے بھی نام ان کا سن چکے ہیں کہ میں آیا ہوں تاکہ آپ کو آپ کی خدمت کے لیے، میننگ کہ اب آپ اپنی ڈیوٹی ختم کریں، میں آپ کی جگہ جو ہوں میں یہاں کا چکر لگاتا رہوں گا، میں اس کی حفاظت کر لوں گا، یو گو اینڈ سلیپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی. عائشہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ آپ بس لیٹے ہیں اور امیڈیٹلی لائک آپ سو گئے بس. اور وہ کہتی ہیں کہ میں کبھی سعد بن ابی وقاص کا یہ جو ایک فیور تھا نا، یہ کبھی نہیں بھولی. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات وہی ہے نا، دیکھو کہ حضرت سعد بن وقاص نے اپنی نیند کو خراب کیا ہے اور رسول اللہ تاکہ سو جائیں تھوڑا سا، مطلب دس از ناٹ سم تھنگ اسمال. اور آپ یاد رکھیں کہ جو پہلے بات ہوئی کہ سردی کا زمانہ تھا، کہتے ہیں کہ مطلب وہ اتنی سردی تھی کہ وہ ٹینٹ کے اندر تھوڑی دیر کو لوگ جاتے اپنے آپ کو گرم کرتے پھر باہر نکلے، کیونکہ ٹینٹ کے اندر بھی نہیں رہ سکتے تھے، ان کو چوکیداری کرنی تھی باہر کی. لیکن لائک دس ہول امیج، یہ تھوڑا جو میں بات بھی کر رہی ہوں نا تو مطلب دماغ میں رکھیں کہ یہ سب کچھ ایک امیجن کر لیں. اور یہ سیچ تقریباً جو رہی تھی نا، کہتے وہ یہی ہے کہ 20 سے 22 دن، آلموسٹ اے منتھ، امیجن کریں آلموسٹ اے منتھ. اچھا اندر کیا ہوا رہا ہے؟ بنو قریظہ جو ہے ان کا بیسیکلی پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں تھا نا وہ چیز ہو گئی. ہوا یہ کہ بنو نذیر جو یہودیوں کے قبیلہ تھا نا، جن کو نکالا گیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں سے نکال کے ان کو کہا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے ایک چھوٹا سا اپنا نا چھپا کے کسی طرح جو کچھ لوگوں کا ایک گروپ بھیجا جو قریظہ کا جو لیڈر ہے اس کے پاس. ٹھیک، بنو قریظہ کے لیڈر کے پاس انہوں نے بھیجا. اور اس میں آپ یہ دیکھو کہ جو وہ گروپ جو بھیجا اس کا لیڈر کون تھا؟ ہوئی ابن اخطب. ہوئی ابن اخطب کون ہے؟ حضرت صفیہ کے والد ہیں. حضرت صفیہ کون ہے؟ جو لیٹر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بنی تھی. یہ ان کے باپ جو ہیں جو یہودی تھے، ان کو بھیجا اور ان کو کہا کہ تم جا کے بات کرو بنو قریظہ سے اور ان سے کہو کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں، اور مطلب تاکہ جو مطلب ہمارا ساتھ دیں، ان کو ہم بہت روپیہ پیسہ اور بہت ساری چیزیں دیں گے اور کسی طرح ہم یہ مسلمانوں کو اور محمد کو ختم کر دیں گے. کہتے وہ یہ کہ جب یہ بنو قریظہ کے لیڈر کے پاس کعب ابن اسد نام ہے، ان کے پاس گئے تو اس نے شروع میں مطلب بالکل نہیں مانا کہ نہیں، میرا اور محمد کے ساتھ میرا ایک کانٹریکٹ ہے اور میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی زیادتی کی ہو یا غلط بات کی ہو، میں یہ کانٹریکٹ نہیں توڑ رہا. وہ کہتے یہی کہ وہ جو آیا ہوا تھا لیڈر ادھر کا بنو نذیر کا، وہ پتہ نہیں کتنی دیر لگا رہا اور پتہ نہیں کتنا. اس کے بعد جو ہے نا وہ آخر کار بنو قریظہ کا جو لیڈر تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو فزیکل ایک
کاغذ تھا یا واٹ ایور اٹ واز جس پہ لکھا گیا تھا کانٹریکٹ، اس کو اس نے پھاڑ دیا. یہ خبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زبیر ابن العوام نے پہنچائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مطلب اس کا تھا ایک خوف، تو اب کون ہے جو جا کے ان کو دیکھ کے آئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت زبیر ابن العوام کو، انہوں نے آ کے رسول اللہ کو یہ خبر دی. حضرت زبیر کے بارے میں ایک چیز یاد رکھ لیں، پہلے میں ذکر کر چکی ہوں. حضرت زبیر نے اس قدر ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہہ لو کہ جنگوں میں بھی اور اس طرح مطلب یعنی ایک زندگی بچانے والا، اور مطلب جتنا ساتھ رسول اللہ کا دیا کہ ان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. حواری مینز جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کی سپورٹ ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ابن العوام ہے. یعنی کیا لیول ہوگا ان کا، امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. خیر انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ جی وہ تو پھر چکے ہیں، اور مطلب انہوں نے جو ہے یہ ہمارا جو ٹریٹی جو ہمارا معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک ان کے بتانے پہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مطلب کیا پتا کوئی خبر اونچی نیچ ہو جائے کیا. تو آپ نے پھر جو دوبارہ مزید کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کے پتہ کر کے آئیں. انصار کے جو کوئی مطلب 4 لوگ چوز کیے آپ نے، وہ لوگ جو کہ بنو قریظہ سے جن کی جاہلیت کے دور میں دوستیاں بھی تھیں، آپ نے ان کو بھیج دیا اور ان کو جا کے کہا کہ تم دیکھ کے آؤ کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں جو سیرہ میں آتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری یہ بدترین رات تھی ہماری زندگی کی، یہ کہ 10,000 کی جو آرمی ہے وہ باہر موجود ہے، اور 2,000 کے قریب بنو قریظہ تقریباً اتنے تھے نا، اور ساتھ میں منافق بھی ملے ہوئے تھے. 2,000 کے دشمن اندر موجود ہیں. اور صرف یہ ہماری بات نہیں، ہمارے عورتیں اور بچے بھی اندر موجود ہیں، مطلب جس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے فی الحال. جسٹ امیجن دس. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جو احزاب ہے اس میں آیا نمبر 10 اور 11 نازل کی. میں اس کا ترجمہ صرف پڑھ دیتی ہوں کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے. اوپر نیچے میننگ، اوپر میننگ مدینہ کے باہر، اور نیچے میننگ اندر جو مدینہ کے اندر. اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا مطلب ہے ان صحابہ کے دل میں بھی کچھ تو آیا کہ مطلب مدد کب آئے گی، مطلب یہ کس طرح ہوگا. لائک وہ فیلنگ کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہو. مطلب جس امیجن کھانا پینا کم ہے، اینیمی جو دشمن ہے وہ 10,000 مطلب سمجھ لو 12,000 کے دشمن ہے. مطلب حال کیا حال. اور وہ ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بالکل نہیں بھولنا ہم نے، وہ ہماری طرح کے انسان تھے. تو اب اس میں بیسیکلی اچھا میرا نا آج پتہ نہیں کیوں حلق اتنا خشک ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ میں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 اوس کے 4 لیڈر جو تھے وہ بھیجے. ایک سعد ابن معاذ، سعد ابن عبیدہ، اور آپ جو خزرج کے تھے، پھر عبداللہ بن رواحہ اور خوات ابن جبیر. یہ 4 لوگ تھے جو کہ اس خبر کو کنفرم کرنا تھا جو زبیر ابن العوام نے دی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے کہا، اور رسول اللہ نے ان کو کیا کہا کہ جا کے دیکھو کہ یہ خبر جو ہم تک آئی سچ ہے، اور اگر یہ سچ ہو تو آ کے مجھے مطلب انڈائریکٹلی کہنا، یہ ایک دم کوئی کھل کے نہ کہہ دینا کہ ارد گرد جو صحابہ کرام بیٹھے کہ ان کو یہ خبر اگر مل گئی تو ان کے اندر جو ایک خوف بیٹھ جائے گا، تو اس لیے آ کے مجھے بتانا. یہ 4 وہاں گئے اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا انہوں نے باتیں جو سنی اور انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی بنو قریظہ جو ہے ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہو گئے. تو ایون وہاں پر سعد ابن معاذ جو ہیں ان کا تھوڑا سا غصے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کوئی مطلب جو بنو قریظہ کے لیڈر اور ان کے درمیان کوئی جسے کہتے ہیں تو میں وہ بات بھی ہوئی. خیر ان کو روکا گیا اور وہ لوگ آ گئے، اور وہاں آ کے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا کہ مجھے ڈائریکٹلی کوئی بات نہ کرنا. تو انہوں نے آ کے جب واپس ہے رسول اللہ کے پاس تو ان کو کہا کہ عدل و القرہ، عدل اور قرہ یہ وہ کون سے قبیلے تھے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہم نے 2 واقعات پڑھے تھے، الراجی والا اور بیر معونہ والا، کہ جہاں پر مسلمان حفاظ بھیجے گئے تھے، اور یہ جو لوگ تھے جو وہ عربی تھے، بدو جو تھے، انہوں نے ان کو
دھوکے دہی کر کے ان کو مار کے قتل کر دیا گیا تھا, کچھ 70 کے قریب. مطلب یعنی بیسیکلی ان صحابہ کرام نے واپس آ کے رسول اللہ کو کہا کہ جو ان لوگوں نے کیا تھا نا, یہاں بھی وہی ارادہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر, اور خوشخبری ہے. میننگ بات یہ ہے کہ خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تاکہ جو صحابہ کرام ہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں. خوشخبری سینس میں کہ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زمین اور وہ بھی ہمارے حوالے کرنے لگے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ساتھ ہی ہے. اچھا, اب اور یہ جو جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ 25 دن تک یہ والا جو یہ غزوہ خندق جو ہے نا یہ چلتی رہی ہے 25 دن. اچھا, اور اب یہ سب کچھ ہو گیا, اب یہ پتہ چل گیا جی اندر, اب یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اوپنلی بنو قریظہ جو 2000 لوگ ہیں وہ اندر جو موجود ہیں اب وہ ہمارے اگینسٹ ہیں اور اندر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اندر جو ہے کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمانوں کا جو ایک چھوٹا سا آپ کہہ لو کہ ایک گروپ جو تھا, زید ابن الحارثہ, سلمہ ابن اسلم اس میں شامل ہیں, ان کو بھیجا تھا اندر کہ وہ بچوں اور عورتوں کا تھوڑا سا جو خیال رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور تاکہ بنو قریظہ کو بھی پتا ہو کہ ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے, یہ ہمیں کوئی چھوڑ نہیں دیا. بیچ میں جو دوسرا پرابلم جو ہے جو منافقوں کا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں جی قیصر اور کسرا ہمیں مل جائیں گے, یمن مل جائے گا, ابھی تو فی الحال ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری جان کو وہ ہے خطرہ. ٹھیک, تو انہوں نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دی. سب کو پتہ چل گیا اوپنلی کہ یہ سچویشن کریٹ ہوگی. اس بات سے نا جو جسے میں اس کو جب پڑھ بھی رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو, جو صحابہ کرام کو, کہ تم واپس آ کے مت یہ اوپنلی نہ بولنا تاکہ کوئی پریشان نہ ہو. تو اگر ہم دیکھیں, ہم اپنی دیکھیں آج بھی, ایون میں آپ کو بتاؤں آج کوئی سن رہا تھا ہمارے گھر میں لگا ہوا تھا ٹی وی, آج کل پتہ ہے پالیٹکس کو لے کے واٹ ایور, تو کوئی اینکر ہی تھا, وہ بات کر رہے تھے اور مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو لے کر اس کی پچھلی ہسٹری اور ہسٹری کی ہسٹری اور پتہ نہیں کیا کچھ نکال کے اور بری باتیں, اور مطلب جو بھی لینگویج جو سب کو جو استعمال کر رہے تھے. اور میں نے اس کے بعد یہ پڑھا, میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خوف و ہراس نہ پھیلے, لوگ پریشان نہ ہو جائیں. اور یہ ہمارے دین میں اور جگہ بھی یہ ہے ہمارے دین میں کہ جو غلط بات اور برائی جو ہے اس کو اوپنلی ڈسکس نہیں کرو, اس کو مت پھیلاؤ. تو ہمارے یہاں تو اس چیز کو دکھا کے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے. برائی کو اگر آپ کہو کہ بھائی یہ ٹی وی پہ کیوں دکھا رہے ہو, ڈرامے کیوں نہیں, تو یہ تو ہو رہا ہے سوسائٹی میں. ارے بھائی جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں, جب آپ اس چیز کو دیکھتے رہتے ہو ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. آپ اب دیکھو کہ جب خبر آتی ہے کہ جی کسی نے کسی کو قتل کر دیا, یہی کو کتنا اثر ہوتا ہے ہمارے دلوں پر, کتنی دیر کا دکھ ہوتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں ہمارے اندر وہ سینسٹیوٹی ختم کر دی گئی ہے دکھا کے یہ. اور اس کو کہا کیا جاتا ہے جی بالکل اوپن ہونا چاہیے, میڈیا اوپن ہونا چاہیے, نیوز وہ جو پیپر ہے اس کو کھلا چھوڑ دو سب. یہ جہالت ہے, یہ بیوقوفی ہے, اور ہمارے دین میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ جتنے بھی بیٹھ کے نیوز اینکر جو جھوٹ سچ بول رہے ہوتے ہیں نا, یا جو پولیٹیکل لیڈر جھوٹ سچ بول رہے ہوتے ہیں, ان سب کو جواب دینا اللہ تعالیٰ کے آگے, اور یہ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو بیسیکلی جو یہاں سے بس اسی پوری سچویشن سے جو ایک چیز اور ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا ایمان اور یقین, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کہ ایون سچویشن اتنی بری ہو چکی ہے تب بھی آپ کو ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہے, یقین آپ کو اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اور یہاں پر ایک چیز اور کلیئر ہوگی منافقوں کے بارے میں کہ منافق جو ہے مطلب اب وہ اوپن ہو گیا کہ کون منافق ہے کون نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہر سچویشن میں کوئی نہ کوئی بہتری رکھتے ہیں. وہ مجھے اور آپ کو اگر نظر نہیں آتی وہ ہماری پرابلم, لیکن ہماری ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے. ٹھیک, اب انشاءاللہ یہ ہم کرتے کہ یہیں پر اینڈ کریں گے. بس کے بعد تھوڑا سا ہی ہے, بس نیکسٹ ٹائم ہم جو غزوہ احزاب کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ, اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.